السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے خود انحصاری اور جو بھی فیصلہ مالک نے آپ کے لیے کر دیا ہے اس پر خوش رہنا اور ہر حال میں مثبت سوچ کے حامل رہنا۔ یہ ہماری زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے، آج ہم ایک واقعے سے سیکھیں گے۔ میرے فلیٹ کے راستے میں ایک میرج ہال آتا ہے۔ ایک بارات آئی ہوئی تھی، فوجی بینڈ بج رہا تھا اور باراتیوں کی طرف سے پیسے لٹائے جا رہے تھے۔ پیسے لوٹنے والے بچے اور بڑے ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پیسے پکڑ لینے کی کوشش میں تھے۔ بارات ہال کے اندر چلی گئی، پیسے لوٹنے والے بکھرے تو اندر سے ایک اسپیشل بچہ نظر آیا جو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اور زمین پر گھسٹتے ہوئے سڑک کے ایک کنارے پر چلا گیا کہ ٹریفک آسانی سے چل سکے۔ عمر ہوگی کوئی 20 سال، چہرے سے بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ میں پیدل ہی تھا تو اس کے پاس جا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ سلام دعا کے بعد اسے بتایا کہ میں آپ جیسے اسپیشل بچوں کا استاد ہوں۔ اسے پوچھا کہ کتنے پیسے اکٹھے کیے تو اس نے جیب سے نوٹ نکالے، گنے تو 720 روپے بنے۔ میں نے پوچھا اسکول کیوں نہیں جاتے تو بولا لکھنا، پڑھنا اور بنیادی حساب گھر میں ہی سیکھ لیا تھا، اب سیلنگ کا کام سیکھ رہا ہوں تاکہ اپنی گزر بسر کے لیے کما سکوں۔ بارات آنے کی خبر ہو تو میرا ایک دوست جو میرے ساتھ ہی کام کرتا ہے یہاں پیسے لوٹنے آتا رہتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ آ جاتا ہوں۔ اس نے ہی مجھے چند ماہ سے یہاں لانا شروع کیا ہے۔ میں نے پوچھا تم یہاں لوگوں کے پاؤں تلے روندے نہیں جاتے؟ بولا ایسا تو ہر بار ہوتا ہے، مجھے کچل دیا جاتا ہے، میرے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، اس لیے اب ورک شاپ والے ہی سوٹ میں آتا ہوں، مگر یہاں آنے کے بعد میں نے زندگی کو ایک مختلف سوچ کے ساتھ جینا سیکھا ہے۔ مجھے مالی فکروں سے آزادی مل گئی ہے۔ ایک ماہ میں ایوریج کوئی 10-12 بار ہم یہاں آتے ہیں اور 500 سے 1000 روپے تک کی دہاڑی بن جاتی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ میں نے اسے 1000 روپے دینا چاہے، اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ایک بار میں نے خود کو معذور سمجھ کر امداد لے لی تو دوسری بار میرے لیے ایسا کرنا مشکل نہیں رہے گا۔ میں یہ پیسے نہیں لے سکتا اور نہ ہی میں کسی سے لیتا ہوں۔ مجھے مٹی میں مٹی ہو جانا قبول ہے، مگر جب تک ان ہاتھوں میں حرکت ہے اور یہ جسم میری کچھ نہ کچھ بات مان لیتا ہے تب تک کسی بھی مد میں کسی سے 1 روپیہ نہیں لوں گا۔ میں نے پوچھا یہ سبق تم نے کہاں سے سیکھا تو بولا ان بہروپیے پیشہ ور بھکاریوں سے کہ جنہیں مانگنے کی لت لگ چکی ہے اور وہ بھیک مانگتے مانگتے مر جاتے ہیں مگر ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ ان کے بچے بھی پھر یہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ میں معذور ہوں مگر بھکاری نہیں ہوں۔ میں اپنے والدین کو بھی منع کرتا ہوں کہ میرے نام پر دیگر کئی اسپیشل بچوں کی والدین کی طرح آپ نے جس دن کسی سے کچھ بھی لیا وہ میرا آپ کے گھر آخری دن ہوگا۔ میں آپ سے وہی کھانا اور لباس لیتا ہوں جو میرے دوسرے بہن بھائی، تو میرے لیے آپ امداد کیوں لیں؟ میرا علاج ممکن ہے نہیں تو کیوں شہر شہر جا کر اور مجھے لے جا کر خود کو ہلکان کرتے ہیں؟ کیا میں آپ کی اولاد نہیں ہوں؟ مجھے قابل رحم ہی رہنے دینے کی بجائے اس قابل بنائیں کہ میں اپنا خرچ خود اٹھا سکوں، نہ کہ چند ہزار کے عوض اپنی انمول خودداری بیچ کر باقی کی ساری عمر بھکاری بن کر لوگوں اور حکومت کی طرف ہی دیکھتا رہوں کہ مجھے کہاں سے امداد ملے گی۔ مجھے زمانے کی ٹھوکریں کھانے دیں کہ میں وقار کے ساتھ چلنا سیکھ سکوں، مجھے گرنے دیں کہ میں اس مقام سے اوپر اٹھ سکوں، میرے خدا کا میری تخلیق کے متعلق کیا منصوبہ ہے اسے پہچان سکوں اور اس کی خدائی میں اپنا متعین کردار نبھا کر اس کے حضور پیش ہو سکوں کہ جہاں میری ٹانگیں میرا وزن اٹھا لیں گی اور اس بظاہر نظر آنے والی مشکل کا وہ مجھے ضرور اجر دے گا کہ اس سے بڑا کوئی منصف نہیں ہے۔ اور مجھے تو اس مالک ارض و سما کا ہر فیصلہ دل سے قبول ہے، اس کے عطا کردہ اس جسم پر اس کا 1000 بار شکریہ۔ اپنی زندگی میں کچھ فیصلے کرتے وقت خودداری اور اللہ کے انعامات کو یاد کرنے کے لیے اس بچے کی مثال کافی ہے۔